وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور إيماننا ونور إيماننا ونور أعيننا ونور عيوننا ونور عرش ربنا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابه العلا وبارك عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بحمد ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات برکات ہوتے پیش کرن تو بعد رب العالمین حکم الحاکمین کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے حکم الحاکمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص سارے مسلمان بھائی جو مختلف ممالک کے اندر خاص کر انڈیا اور کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ انہوں ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے اور انہوں آزادی کی دولت تو مالا مال فرمائے، سارے ملک پاکستان کے اندر بھی امن سلامتی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قدر ماہ ربیع الثانی گزشتہ جمعہ المبارک خلیفہ اول امیر المؤمنین یار غار مصطفیٰ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے دینا گفتگو کی گئی۔ سلسلہ تو گفتگو دا اس سے موضوع کے مطابق ہی چلنا سی، لیکن آج فروری کی 14 تاریخ ہے اور اس حوالے کے نال اج کے اس دن نوں مسلمان ہونے کے باوجود اسی مسلمان قوم اس دن نوں یہود و نصارا دے طور پہ اس نوں منایا جاتا ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کوئی مسلمانہ کا تہوار نہیں، کوئی مسلمانہ کا دن نہیں، یہود و نصارا کا کافراں کا وہ اس دن کو منانے میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھل دیتے ہیں اور ناجائز حرکات و سکنات دل کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اسی مسلمان اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام، سارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اسی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو ہٹ کے کافروں کی پیروی کر کے خوش نودی انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور اس کے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسی یہ نہیں سوچتے کہ جو فعل جو عمل اسی کر رہے ہیں یہود و نصارا کی تکلیف کے اندر یہود و نصارا کے پیچھے لگ کے کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، کیا وہ عمل اسلام کے اندر اس کی حیثیت ہے، اسلام کے اندر اس عمل کو کس نگاہ میں نال دیکھا جاتا ہے۔ اسلام تو زیادہ خوبصورت دین کوئی نہیں، اسلام تو پیارا مذہب کوئی نہیں،
کہ وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جس دین نو اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیتا۔ خالق نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنے آخری وحی نازل ہوئی، دین اسلام دے احکامات دی تکمیل ہوئی، تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اس موقع دے اتنے جو قرآن مقدس دی آیات دا نزول کیتا، اس کے اندر خالق نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ خالق نے فرمایا کہ آج کے دن تہاڈا دین مکمل کر دیتا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تہاڈے اوپر میں اپنی نعمت تمام کر دیتی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تہاڈے واسطے دین اسلام نو میں پسند کیتا۔ تو اللہ کا پیارا دین، اللہ کا پسندیدہ دین جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ دین اسلام۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام ہونے کے ناطے سانو اپنی زندگی دے شب و روز، زندگی دا ہر گوشہ، زندگی دے تمام معاملات دین اسلام کے مطابق بسر کرنے چاہیے، بسر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کامیابی اگر ہے تو دین اسلام کے اندر ہے۔ دین اسلام تو ہٹ کے اگر کوئی عمل کیتا جائے، دین اسلام تو مابرا ہو کے اگر کوئی عمل کیتا جائے، یا دین اسلام دے مخالف اگر کوئی عمل کیتا جائے، اس کے اندر رب دی رضا حاصل نہیں ہوتی بلکہ رب دی ناراضگی حاصل ہوتی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم، جیڑا کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اگر فرمایا فہو منہ، فرمایا اس کا تعلق اس قوم کے نال ہوئے گا، اس قوم کے نیچے اس نے اٹھایا جائے گا، فلیس منا، اس کا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جڑا دین اسلام تو ہٹ کے، مسلمان قوم تو ہٹ کے، مذہب اسلام تو ہٹ کے، مذہب اسلام اور دین اسلام تو ہٹ کے کوئی فعل کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کسی چیز کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کے تہوار کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کی تہذیب کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کی عادات و اقدار کو اپناتا ہے، کسی دوسرے کے پیچھے لگتا ہے، اس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس قوم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ فلیس منا، میرے محبوب نے فرمایا جڑا جس قوم کے پیچھے چلے گا، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ اس قوم کے پیچھے ہی اٹھایا جائے گا، اس کا تعلق سارے نال نہیں، وہ مسلمان قوم کے نال اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور اگر اسی آج اپنے گریبانہ کے اندر جھانکیے بحیثیت مسلمان قوم، سارا زندگی کے تمام معاملات کے اندر، اکثریت معاملات کے اندر اسی دین اسلام کی پیروی نہیں کرتے بلکہ غیر قوموں کی پیروی کرتے ہیں، غیروں کی عادات اپنانے ہیں، غیروں کے سٹائل اپنانے ہیں، غیروں کا لباس اپنانے ہیں، غیروں کی رسوم و رواج جڑے نے انہاں کو اپنانے ہیں،
دین اسلام اسی پسے پشت ڈال دیتا، مسلمان قوم ذلت و اسلام دے احکامات کو موڑ کے یہود و نصارہ بھی تقلید، یہود و نصارہ بھی پیروی اور یہود و نصارہ انہوں نے جو تہوار نے، انہوں نے جو ایام نے، انہوں نے جو رسم و رواج نے، انہوں نے جو تہذیب ہے اس کو اپنا لیا، اسی ذلت و پستی کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان قوم دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے نال امت نو سر بلند کرانا، امت مصطفیٰ عزت و سربلندی عطا فرماوا گا کہ رب دا وعدہ ہے اس امت دے نال، لیکن اس وعدے نو پورا ہون واسطے شرط اللہ فرماتا ہے تانوں اعلیٰ کراں گا، تانوں بلند کراں گا، لیکن شرط خالق کا قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تسی سب تو اعلیٰ ہو اگر تسی مومن بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سب تو مومن بن جاؤ۔ اسی نام دیتے مسلمان نام کا کلمہ پڑھیا، لیکن ایمان سارے دلوں کے اندر رچیا نہیں۔ اسی ایمان نو اپنے دل کے اندر وہ جگہ نہیں دیتی جو ایمان کی جگہ ہونی چاہیے۔ اسی مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، کلمہ دین اسلام سب وراثت کے اندر مل گیا، لیکن اسی کبھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی آئیڈیل بنایا کہ یہود و نصارہ کو بنایا، آئیڈیل بنایا کہ ہندوؤں ایکٹروں آئیڈیل بنایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بد کے کوئی آئیڈیل نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی کوئی کامل اکمل اور مکمل ذات کائنات کے اندر نہیں آئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب تو اعلیٰ بنا کے دنیا کے اندر مبعوث کیتا، سب تو کامل تے مکمل اکمل بنا کے دنیا کے اندر مبعوث کیتا، اور اللہ رب العالمین رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا کہ اگر تسی زندگی گزارن کا رنگ تے ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہو، اور ایسی زندگی گزارن کا رنگ اور ڈھنگ جس کے اندر تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہوے، کہ پھر وہ زندگی کا رنگ ڈھنگ کے میرے مصطفیٰ جیسی زندگی بسر کرنا شروع کر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اپنا آئیڈل، اپنا رہبر و رہنما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بنا لو، محبوب کی ذات جیسی مکمل ذات کائنات کے اندر رنگ و دلاوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کامل تے مکمل بنایا، ایسا عرفہ تے اعلیٰ بنایا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طریقے اور سنت رہنمائی، خوشی کا موقع کہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رہنمائی اور آپ کا طریقہ سامنے موجود ہے۔ غمی کا موقع آ جائے، کاروبار کا موقع آ جائے، معاملات کا موقع آ جائے، زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر سارے واسطے رہنمائی موجود نہ ہوئے، کیونکہ خالق کائنات وحدہ شریک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل احمد دے مکمل بنایا، ساری کائنات کو عرفہ تے اعلیٰ بنایا، ساری کائنات کو سونا تے خوبصورت بنایا۔ خالق کائنات وحدہ شریک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی زندگی گزارن دا طریقہ تے ڈھنگ ویکھنا چاہتے ہو، کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی نو سامنے رکھ لو، جدو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے، تمہاری زندگی کامیاب گزرے گی، کیونکہ خالق کائنات والعالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو میرے حاکمین نے کامل تے مکمل تے افضل بنایا، اور خالق نے فرمایا زندگی گزارن دا بہترین طریقہ ویکھنا ہوئے، بہترین نمونہ ویکھنا ہوئے، اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیروی کرو، کیونکہ میرے محبوب دا اسوہ حسنہ کامل تے مکمل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے ہر شعبے کے اندر سانو رہنمائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وچوں ملے گی۔ جدوں اسی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر پیروی کر کے گزارنا شروع کریں گے تو پھر ساری زندگی کامیاب ترین زندگی ہوگی، اعلیٰ ترین زندگی ہوئے گی۔ اگر کسی بندے نے کاروبار کرنا ہوگا نا، دکانداری کرنی ہوگی، کوئی بزنس کاروبار شروع کرنا ہوگا، اس بندے کی کوشش ہوتی ہے یا میں کوئی نہ شہر کا یا ملک کا کامیاب ترین بزنس مین ہے نا، میں اس کے کولوں رہنمائی لواں، اس کے کولوں اصول سیکھاں، اس نے دسے کے اصولاں کے مطابق میں کاروبار کراں گا، جس طرح اس کا کاروبار اور بزنس کامیاب ہے میرا بزنس بھی کامیاب ہے۔ ہر بندہ جدو کاروبار کرتا اس کی کوشش یہی ہوتی، کسی بھی شعبے کے اندر کوئی بھی کام کرنے لگیا بندہ اس فیلڈ کا جڑا کامیاب شخص ہوئے اس کے کولوں رہنمائی لینا۔ کسی نو ایک شخص دے وچوں کاروباری رہنمائی ملے گی، کسی شخص دے وچوں تعلیم کی رہنمائی ملے گی، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات ہے، اللہ نے اتنا کامل تے مکمل بنایا کہ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی تعلق رہنمائی کی ضرورت ہے ذات مصطفیٰ کے اندر رہنمائی ہے۔ تو اسی بحیثیت مسلمان قوم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ کافراں نے، یہودیاں نے جو تہوار نے اسی انہاں نوں اپنا کے انہاں تہواراں دے نال وہ تہوار منانے ہاں، یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس اسلام کے اندر کی حیثیت ہے۔ تو آج اس تمہید اور اس پوری گفتگو اس کی ابتدائی کا مقصد ہے کہ آج 14 فروری جوانوں نے بہت آتا ہے 14 فروری کی ہوتا ہے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں جڑے اس دنیاوی محبت کے اندر گرفتار کے مبتلا ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پھر پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غلط دو دن جو میں پہلے اس حوالے کے نال گفتگو کی تھی کہ غیر محرم عورت کے نال گفتگو کرنا وہ حرام ہے، کسی بھی شخص اختیار نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وہ کافراں نے، یہود و نصارا نے اس دن نو ایک تہوار کے طور پر سارے سامنے پیش کر دیتا۔ وہ ویلنٹائن نامی پادری جس نو ایک غلط تعلقات کی وجہ سے جس کو پھانسی دیتی گئی، انہاں لوگوں نے اس دن نو اس نام دے کو منانا شروع کر دیتا ویلنٹائن ڈے، اور دنیا بھر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو پھول پیش کر دیتے۔ حالانکہ اگر اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام، قرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سب یہ رہنمائی کرتے نہیں کہ کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تسی تے میں کون چیز
چیزاں کائنات دی سب تو اعلی ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب اور آپ دی اہل بیت، آپ دی ازواج، آپ کے گھر والے پوری اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وچوں سب تو اعلی ہستیاں ہیں، سب تو اعلی ہستیاں نے وہ لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آ کے صحابیت کا شرف جنہاں نوں حاصل ہویا، اور پھر انہاں وچوں وہ لوگ جنہیں نبی کے نال نسبی تعلق رکھن والے نے، آپ دی اہل بیت نے، آپ دی ازواج نے، پوری امت دے وچوں وہ سب تو اعلی ہستیاں نے۔ زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ جنہاں نوں اللہ دے قرآن نے مومنہ دیاں ماواں قرار دتا، امہات المومنین نے مومنہ دیاں ماواں قرار دیتا، اور پوری امت انہاں دے واسطے اولاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ ماں دے اولاد کو پردہ ہوتا ہے، ماں دے اولاد کو پردہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقی ماں، حقیقی اولاد، ماں بیٹے کا کوئی پردہ نہیں، لیکن وہ کتنی عظمت اور شان والی ماں ہے جس کو قرآن ماں فرما رہا ہے۔ پوری امت کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اس آپ نے دنیا کو پردہ فرمایا، اور دنیا کو چلا جائے، انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، اس کی بیوی مرد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے خاوند کے نال، کسی دوسرے مرد کے نال زندگی گزار کے نکاح کر سکتی، لیکن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد، آپ اس دنیا کو پردہ فرمان کے بعد بھی وہ امت دی ماما نے انہوں نے نال نکاح نہیں کیتا، عقیدہ رشتہ ہے۔ اس کے باوجود ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور سامنے حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول نابینے، عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول اور اکھا تو نابینے نے، ادھر صحابی رسول نے، اکھا تو نابینے نے، ادھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے، جس وقت حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو فرمایا کہ پردہ کرو۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تے نابینا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا وہ تے نابینا نے، کسی تے نابینا نہیں۔ اسلام نے کتنی حکم دیتا ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھنے ہو، ایک دوسرے نے ملاپ کرنے ہو، ایک دوسرے کو میل ملاقات کرنے ہو، کہ انہاں پاک پابند کیتا ہے، لیکن اج دے اس معاشرے دے اندر اس چیز نو کوئی برا خیال نہیں کیتا۔ نامحرم مرد نامحرم عورتوں کے نال ملاقات کرتے ہیں، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں دے نال دنیاوی محبت افسانے اور موبائل پہ گفتگو ملاقات، اور اگر زبان اجازت نہیں دیتی اس چیز کو کہ جو حرکات و سکنات ہو ہیں، اسی مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی اور غلام ہو کے اصلی ہو غیرہ والا جڑا ہے وہ طریقہ اپنا لیا، انہاں رسوم و رواج نو، انہاں تہواروں نو اپنی زندگی کے اندر جگہ دے دیں جس کا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اج تک کسی عیسائی نو ویکھیا ہوے میں قربانی دی عید آوے تو اس نے اپنے گھر قربانی کیتی ہوے، یا رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہوے تے کسی نے مسلماناں نال روزے رکھے ہو، ہاں انہاں دے عیسائی تے اپنے روزے ہوندے نے اکلا، مسلمانوں کے کسی تہوار کے اندر وہ لوگ
شامل نہیں ہوتے. عید الاضحیٰ ہے، عید قربان ہے، جانور خریدا، خرید کے اس کی قربانی دیتا ہے اور اس کے گوشت کو تقسیم کرتا ہے. کبھی کسی عیسائی کے گھر میں اس قربانی ہوئی دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں نہ دیکھی. مسلمانوں کا تہوار ہے، عیسائی نہیں مناتے، لیکن اسی ایسے مسلمان اپنے تہوار اس جوش و خروش نال اتنا نہیں مناتے، لیکن وہ عیسائیاں دے غیر مسلم قوموں کے تہوار کو بڑی خوشی کے نال مناتے. اے ویلنٹائنس ڈے ہوئے، سنت ہوئے، اس کا اسلام کے نال کوئی تعلق نہیں. اسلام مسلمان مردوں عورتوں پردے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. خالق کائنات کا تفسیر کا قرآن پڑھو. رب العالمین الحاکمین نے فرمایا سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 آیت نمبر 3 خالق نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اللہ نے فرمایا محبوب سارے مومنوں کو فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. قرآن سنوے دستا ہے، قرآن سنوے دستا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچاؤ. جب قیامت برپا ہوئے گی، محشر کا میدان لگے گا، ہر اکھ جڑی ہوگی رو رہی ہوئے گی، پریشانی کے عالم کے اندر ہوئے گی. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اکھاں ایسیاں نے جنہاں کو اللہ جہنم کی آگ کو محفوظ کر دے گا. ایسیاں نے انہوں نے پہلی اکھ فرمایا وہ جس نے اپنے آپ کو غیر محرم کے دیکھنے کو بچایا، جس نے اپنے آپ کو غیر محرم کے دیکھنے کو بچایا. اللہ قیامت والے دن جہنم کو بچا کے جنت کے اندر داخل کرے گا. اور دوسرا فرمایا وہ اکھ جس نے اللہ کے واسطے مسلمانوں کی حفاظت کے واسطے پہرا دیتا جاگ کے رات کو، اللہ اس اکھ کو بھی جہنم کی آگ کو محفوظ کرے گا. اور تیسری اکھ فرمایا وہ جس نے خوف خدا کی وجہ تو، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ تو جس اکھ دے وچوں ایک مکھی دے سر جنہ بھی آنسو خدا کے خوف تو نکل گیا نا، اللہ اس اکھ کو بھی جہنم کی آگ کو محفوظ رکھے گا. تو پہلی کڑی دسیا جس نے غیر محرم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ اس اکھ کو بھی جہنم کی آگ کو محفوظ. تو قرآن اور اسلام سب یہ تعلیمات دیتا ہے مومن دوسرے مومن کی عزت کا محافظ ہے، مومن دوسرے مومن کی عزت کا رکھوالا ہے، مومن دوسرے مومن کی عزت کا پہرے دار ہے. کدے بھی کسی دوسرے کی عزت کا لٹن اگر معاشرے کے اندر بگاڑ اس انداز کے اندر اس کی وجہ ہے کہ سارے دلوں کے اندر خوف خدا نے، سارے دلوں کے اندر ایمان نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرامین کا خیال اور احساس نے. مسلمان قوم کا کی کام ہے کہ کسی دوسرے غیر محرم عورت کی طرف نگاہ کرے، کسی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کی طرف برا خیال کرے. اسلام انہوں نے جڑا اس کی محافظ بنا کے مسلمان دوسرے اس کا محافظ بنا. حاتم طائی اس کی بیٹی قید ہو کے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ دے اندر. حاتم طائی اس وقت کا ایک بہت بڑا سخی ہے. اس کی بیٹی جنگ کے اندر جنگی قیدی بڑی، جنگی قیدی بن کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئی. اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ حاتم طائی کی بیٹی، حاتم طائی ایک اچھا عمل کرنے والا، سخاوت کرنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو آزاد. اور کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مدینہ طیبہ تو دور سی قبیلہ آقا نے صحابے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس نے گھر کے اندر پہنچایا ہے، اس نے گھر کے اندر چھڑ کے آیا ہے، جنگل دا بیابان راستے کا سفر کر کے اس وقت وہ حاتم تائی کی بیٹی اپنے گھر کے اندر پہنچی نا، پہنچ کے جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بھائی باہر نکلیا، تو بھائی باہر نکلیا تو اس نے پوچھا کہ تینوں تے مسلمانوں نے نبی نے قید کر دیا سی تو کس طرح؟ کہنے کہ بھائی مینوں انہوں نے آزاد کر دیتا ہے۔ واپس گھر کے اندر آ کے اس نے پوچھا کس طرح آئی؟ کہنے لگی کہ اے مسلمان میرے نال بھیجا ہے کہ مینوں گھر کے اندر چھڑ گیا۔ اس نے چہرے کے تیور بدلے، وہ کہنے لگا کہ ایک غیر محرم ایک اجنبی فرد ہے، ایک اجنبی انسان ہے، کیا اس نے تو تیرے نال غلط حرکت نہیں کی؟ وہ حاتم تائی نے بیٹی کہنے لگے بھائی چپ کر جا، اتنا تو بھائی ہو کہ بھی میری عزت کا محافظ نہیں ہو سکتا جتنا رسول اللہ کا غلام میری عزت کا محافظ بڑھ کے آیا ہے۔ کہنے لگا کہ پھر اگر وہ مسلمانوں کا نبی اتنا اعلیٰ ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والے اتنا اعلیٰ ہے، اتنے اعلیٰ کردار سے مالک نے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھیا، مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگی بھائی میرا دل تے ہے سی کلمہ پڑھن دا، پر میرا دل کیتا ہے کہ میں کلیاں کلمہ نہ پڑھا، میں اپنے بھائی کو نال لے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ یعنی مسلمان کا دل اعلیٰ ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگ مسلمان کے کردار کو دیکھ کے دین اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، اپنی عزت کو محفوظ سمجھیں، لیکن مسلمان کی عزت جو میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے اور جو اس موبائل نے جو سارے اس معاشرے کے اندر گند پا دیتا ہے، نوجوان اپنی عزتوں، نوجوان عورتیں محفوظ نہیں رکھ رہی ہیں، نوجوان اپنے آپ کو گناہ کو نہیں بچا رہے۔ اگر گناہ کو بچنے کا ذریعہ تو ایک ہی ہے کہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اپنے آپ کو اس غلاظت کو بچایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلام اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی عزت کی طرف غلط نگاہ کرے، دوسرے کی بہن بیٹی کی طرف وہ نگاہ کرے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اپنے غلاموں کے اندر، اپنے صحابہ کے اندر ایک نوجوان آیا آ کے کہنے لگا کہ میں تمہارے نبی کے نال ملاقات کرنی ہے۔ صحابہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیتا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں کلمہ تے پڑھاں گا، مسلمان تے ہو جاواں گا، لیکن میں نے ایک اجازت چاہیے، اجازت دیتی جائے۔ صحابہ نے غصے کے نال اس کی طرف دیکھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کول بلایا، کول بٹھا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ جو تو خیال رکھنا ہے وہ تیری ماں کے بہن کے بارے خیال رکھے؟ وہ کہنے لگا میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تیری ماں بہن کے بارے اس طرح کا برا خیال رکھے تو کوئی تو دوسرے دین بارے کس طرح خیال رکھ سکتا؟ اگر خود یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ساری ماں بہن بیٹی کی طرف بری نگاہ پائے، کوئی بری نظر کے نال بیٹھے اور ساری غیرت ایک گوارا نہیں کرتی، ایک غیرت اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے گوارا نہیں کرتی تو دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے بارے کس طرح گوارا کرتی؟ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے بارے ساری غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے؟ اور دنیا مقافات عمل ہے۔ اگر آج 14 فروری والے دن کسی نوجوان نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے، کسی بھی بہن بیٹی واسطے پھول لے کے جانا ہے، تو وہ یہ بھی خیال کہ یار میں کسی کے واسطے لے کے جا رہا ہوں، میری بہن مجھے پھول لے کے آ رہا ہے۔ بات طلب ضرور ہے، کڑوی ضرور ہے، لیکن اپنے کلمات کے اندر جھانکو کہ اسی اپنے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر کرنا ہے، اور اسی اس طرح کا نوجوان بننا ہے کہ سانو دیکھ کے لوگ رشک کرن کہ دیکھو رسول اللہ کا امتی اور غلام ہے۔ لوگاں دی ماں بہن سارے کو کوئی خطرہ نہ ہوئے، اگر کوئی رستے دے اندر بندہ جا رہا ہوئے سامنے کتا آ جائے، کتا بندہ کی کرتا ہے؟ اس کو اپنا آپ بچاندہ ہے کہ کدھے کتا میں نقصان نہ پہنچا دے، کدھے اے میں کٹ نہ لگے، نقصان نہ پہنچا دے، پھر وہ اس کتے نہ بھی بات کر رہے کہ جس نے دیکھ کے کسی دی ماں بہن بیٹی راستہ تبدیل کرے، کتنا پھر وہ شخص برا ہوئے گا اور نوجوان برا ہوئے گا۔ اج تے بچیاں دے سکول جا کے تیار ہو کے کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ چوکا گلیاں دے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے دی ماں بہن بیٹی جو دیکھو اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ آقا نے فرمایا، اللہ نے قرآن فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ان مومنوں کو فرما دو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کی حفاظت کا حکم اس بات سے دیتا گیا کہ برائی کی ابتدا نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی غیر محرم کو ہے پھر اسے دل کے اندر برا خیال آئے گا، پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اپنی انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا تو پھر اپنی زندگی کو محفوظ کر لے گا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا۔ اس واسطے نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کر، اے نوجوان اپنی جوانی کو بچا، اے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزار۔ آج تو جوانی کو بچا کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے گا، کل قیامت والے دن اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوگا۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اپنی جوانی کو بچایا، فرمانے جو قیامت والے کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگے گا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگے گا۔ اس جوان جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی گی، اس جوان کو اللہ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک پیغام سی آج 14 فروری کے حوالے دینا کہ مسلمان نوجوان اپنی زندگی اللہ اور رسول دی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو، اپنی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرو، بڑی دنیا کی زندگی بھی کامیاب سے پاک ہوئے گی، اگلے جہان بھی اللہ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ علیہ البلاغ المبین۔